اب اس کے سامنے سامنے تو سب کچھ ختم ہو گیا تھا، لیکن لوگوں کے اندر کہیں نہ کہیں یہ آزاد خیالی سوچ اب بھی کتابوں میں سے آدھی کتابیں بھی بچ جاتی تو آج ہم خلا میں گلیکسیز کے درمیان سفر کر رہے ہو۔ پوری زندگی تربوز نہیں کھایا کیونکہ انہوں نے اس کی 7 مسلم ممالک مل کر بھی ایک چھوٹے سے اسرائیل کو نہیں ہرا سکتے۔ السلام علیکم۔ دنیا کا دوسرا سب سے زیادہ فالو کیے جانے والا مذہب اسلام ہے۔ دنیا میں 57 مسلم ممالک ہیں اور ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق ان میں سے آدھے سے زیادہ ممالک شدید غربت کا شکار ہیں، اور صرف 4 ممالک ہی ایسے ہیں جو امیر ممالک کی کیٹیگری میں آتے ہیں، وہ بھی صرف اپنے آئل کی وجہ سے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اتنی پاپولیشن ہونے کے باوجود بھی مسلمان اتنے پیچھے کیسے رہ گئے، جبکہ مسلمانوں کا یہ حال شروع سے ایسا بالکل نہیں تھا۔ ایک وقت ایسا تھا کہ مسلمان اپنے سنہری دور میں جی رہے تھے اور دنیا کو اپنی ایجادات سے فائدہ پہنچا رہے تھے، دنیا میں اپنا نام بنا رہے تھے، اور پھر کچھ ایسا ہوا کہ مسلمانوں کا چڑھتا ہوا یہ سورج ایک دم سے ڈوب گیا۔ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ میں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا۔ 9th سینچری میں بغداد میں عباسی خلیفہ کی حکومت آئی، جو کہ اس وقت دنیا کی سپر پاور مانی جاتی تھی، بالکل اسی طرح جس طرح آج ہم امریکہ کو مانتے ہیں، جس طرح ہم امریکہ جا کر پڑھنے کو قابل فخر سمجھتے ہیں، اسی طرح 9th سینچری میں دنیا بھر کے فلاسفرز، ڈاکٹر، سائنٹسٹ، بڑی بڑی دانشور شخصیات بغداد کے بیت الحکمت، دا ہاؤس آف وزڈم میں آیا کرتی تھیں۔ اور پتہ ہے اس میں مزے کی بات کیا ہے کہ دارالحکمت کا تعلیمی نظام نہ ہی آج کے مدرسے کی تعلیمی نظام جیسا تھا اور نہ ہی ہمارے اسکول کے نظام جیسا۔ وہاں وہ لوگ جمع ہوا کرتے تھے اور اپنے آئیڈیاز اور تھاٹس کو شیئر کیا کرتے تھے، اپنی سوچ اور بلیف کو ایک طرف رکھ کر تحقیق کرتے تھے۔ وہ لوگ آزاد خیال تھے، دوسرے ممالک سے آنے والے فلاسفرز اور دانشوروں سے سیکھا کرتے تھے، ان کی کتابوں کو اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کرتے تھے، جس کے بدلے میں حکومت انہیں اس کتاب کے وزن جتنا سونا دیا کرتی تھی۔ اور یہی وجہ تھی کہ بغداد میں ایک بہت بڑی لائبریری بھی تھی۔ یہ وہ دور تھا کہ جب مسلمان اپنی تحقیقات اور اپنی ایجادات سے دنیا کو بھرپور فائدہ پہنچا رہے تھے، دنیا میں ان کی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی تھی۔ اس وقت جب عرب اور رومن میں نمبرز کو کچھ اس طرح سے لکھا جاتا تھا جو کہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ تھا، اس کی کیلکولیشن کرنا بھی بہت کمپلیکیٹڈ تھا، تب الخوارزمی نے انڈس ویلی سیویلائزیشن سے آنے والے سائنس آف میتھ کو سیکھا، جہاں زیرو کا استعمال پہلی صدی سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ انہوں نے سائنس آف میتھ کو سیکھ کر اپنے اس کمپلیکیٹڈ نظام کو آسان بنایا، اور یہی نہیں بلکہ انہوں نے الجبرا کی ایک ایسی کتاب لکھی جسے نہ صرف استاد بلکہ شاگرد بھی اگر پڑھے تو بآسانی سمجھ جائے، جس میں نہ صرف سیمبل تھے بلکہ ان کی تفصیلات، ان کے حل بھی لکھے ہوئے تھے۔ ہماری عام زندگی میں پیش آنے والے مسائل، مثال کے طور پر جائیداد کی تقسیم کے مسائل، اس کے بارے میں بھی تفصیل سے لکھا تھا۔ اور آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ آج جو ہم سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، جو چیز ہمیں سوشل میڈیا پہ دکھائی جاتی ہے، سنائی جاتی ہے، اس کے پیچھے جو پروسیس کام کرتا ہے جسے ہم الگوریدم کہتے ہیں، وہ الجبرا کا ہی دوسرا نام ہے۔ جب یورپینز نے اس کتاب کو پڑھا، سمجھا، تو انہیں سمجھ میں آیا کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ پرابلم سالو کرنے کا سائنٹیفک فارمولا کس قدر کارآمد ہے، جس وجہ سے اسے آج تک استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور آج اس الگوریدم کو نہ صرف سوشل میڈیا میں بلکہ بڑے بڑے بزنس میں، پالیٹکس میں اور AI میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ صرف الخوارزمی ہی نہیں بلکہ ان جیسے بہت سے دانشور، فلاسفر اور سائنٹسٹ اس ہاؤس آف وزڈم سے نکلے تھے، جنہوں نے مسلمانوں کو ایک ایسا دور دکھایا جس کے بارے میں کبھی مسلمانوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ 9 صدی میں شروع ہونے والا یہ دور بس 12ویں صدی میں آ کر ہی ختم ہو گیا۔ بغداد میں خلیفہ موقل کا دور شروع ہوا۔ اس نے بیت الحکمت کو بند کروا دیا، اسکالرز کو نکال باہر کیا اور ان کی کتابوں کو جلا دیا۔ اب اس کے سامنے سامنے تو سب کچھ ختم ہو گیا تھا، لیکن لوگوں کے اندر کہیں نہ کہیں یہ آزاد خیالی سوچ اب بھی باقی تھی، جسے کچھ اس طرح کے کانسیپٹس نے حکومت کی مدد سے ختم کر دیا۔ امام احمد بن حنبل جب جیل سے رہا ہوئے تو انہوں نے جبریہ آئیڈیالوجی کا بیج بویا، جس میں مسلمانوں کا آزاد خیال ہونا اور ایسی کوئی دلیل جو روایات سے ثابت نہ ہو اسے ماننا غلط اور بدعت قرار دیا۔ جیسا کہ انہوں نے پوری زندگی تربوز نہیں کھایا کیونکہ انہوں نے اس کی کوئی دلیل یا سند روایات سے نہیں پائی۔ اسی طرح سے امام غزالی کی ایک سوچ جس نے مسلمانوں کے اندر بہت ترقی حاصل کی، وہ یہ کہ ان کا کہنا تھا کہ اگر ہم روئی کو آگ کے پاس لے کے جائیں گے تو روئی جل جائے گی، لیکن روئی اس وجہ سے نہیں جلے گی کہ اسے آگ لگی ہے، بلکہ روئی اس وجہ سے جلے گی کہ اللہ تعالیٰ کا اسے حکم ہوا اور وہ جل گئی، جس کی دلیل میں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب ان کے لیے اللہ کے حکم سے آگ گلزار بن گئی۔
اس طرح کے اور بھی نظریات مسلمانوں کے درمیان حکمرانوں کی مدد سے کافی مشہور ہو رہے تھے۔ اب مسلمانوں کی جڑیں تو کمزور ہو ہی چکی تھیں اور بچی کچی کسر منگولوں کے حملے نے پوری کر دی۔ انہوں نے مسلمانوں کی 1 ملین کتابوں کو ضائع کر دیا۔ پیری کیوری جو کہ ایک ماہر طبیات ہیں، ان کا کہنا تھا کہ اندلس کے مسلمانوں کے پاس سے ہمارے پاس 30 کتابیں پہنچی تھیں اور ہم نے ان کی مدد سے ایٹم کو توڑا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ 1 ملین کتابوں میں سے آدھی کتابیں بھی بچ جاتی تو آج ہم خلا میں گلیکسیز کے درمیان سفر کر رہے ہوتے۔ کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ کتابیں کتنی پاورفل تھیں؟ لیکن افسوس کہ مسلمانوں نے یہ سب اپنے ہاتھوں سے گوا دی۔ اب ان سب کے بعد مسلمانوں نے اپنے دماغوں کو تالا لگا لیا تھا اور جو اپنے دماغ کو قید نہ کر سکے ان کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ آج بھی تاریخ میں رقم ہے۔ ہم مسلمانوں کو یہ تو بتایا جاتا ہے کہ ہماری تاریخ بہت قابل فخر ہے، بہت سنہری ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ ہم نے اپنے سائنسدانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ ڈاکٹر عافیہ جو کہ آج بھی قید میں ہیں، پاکستان کو ایٹم پاور بنانے والے ڈاکٹر قدیر کے ساتھ جو ہوا وہ آپ سب نے دیکھا، لیکن مجال ہے ہم میں سے کسی ایک نے بھی آواز اٹھائی ہو۔ IST یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس اور پروفیسر نے جو مشین بنائی تھی اور اسے خلا میں بھیجا تھا، پچھلے ہی دنوں ہم نے ان کے خوب چرچے سنے، خوب میمز دیکھی اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے پاکستانیوں نے ہمارے ہی ملک کی ایک اچھی اچیومنٹ کو روسٹ کر دیا۔ یہ تو قدر ہے ہمارے ملک میں قابل لوگوں کی، ٹیلنٹ کی۔ ہمیں صرف ہماری اچھی باتیں بتائی جاتی ہیں، ہماری غلطیاں نہیں بتائی جاتی، جبکہ حقیقت میں انسان اپنی غلطیوں سے ہی سیکھتا ہے، لیکن ہم اپنی غلطیوں کے بارے میں بات ہی نہیں کرنا چاہتے، اپنی غلطیوں کو تسلیم ہی نہیں کرنا چاہتے۔ خیر، جب مسلمانوں نے تحقیق اور ایجادات بند کر دی تو ظاہر سی بات ہے دنیا میں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہی، دنیا میں ان کی ڈیمانڈ کم ہونے لگی اور مسلمان آہستہ آہستہ غربت کی طرف جانے لگے۔ اتحاد تو پہلے ہی ختم ہو چکا تھا۔ جتنی سول وارز مسلمانوں میں دیکھی گئی ہیں اتنی کسی بھی مذہب میں نہیں دیکھی گئی۔ تعلیم سے جان تو ہم نے ویسے ہی چھڑا لی تھی۔ اب ان تینوں چیزوں نے مل کر، یعنی کہ تعلیم کا نہ ہونا، اتحاد کا نہ ہونا اور غربت، ان سب نے مسلمانوں کو آج اس حال میں کھڑا کر دیا ہے کہ ہم 57 مسلم ممالک مل کر بھی ایک چھوٹے سے اسرائیل کو نہیں ہرا سکتے، اور یہ ہماری حقیقت ہے۔ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو دنیا میں 195 ممالک ہیں اور ایجوکیشن کے حساب سے ہمارا نمبر 136 پر آتا ہے، جو کہ بہت ہی غلط ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہمارا 88 نمبر ہے، وہ بھی صرف 107 ممالک میں سے۔ آج بے روزگاری کی شرح ہمارے ہاں 8% پر آ گئی ہے، جو کہ بہت ڈینجرس ہے، اور 58% لوگ ہی ہمارے ملک میں پڑھے لکھے ہیں اور ان میں سے بھی آدھے بے روزگار ہیں۔ اور یہی اگر آپ بات اسرائیل کی کریں تو آج اسرائیل اتنا چھوٹا سا ملک دنیا کی چوتھی سب سے بڑی اکانومی ہے، دنیا میں 36 نمبر پر رینک کر رہا ہے، دنیا میں 5واں سب سے زیادہ تعلیم یافتہ ملک ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی میں ٹاپ 5 پر رینک کر رہا ہے۔ ایک اکیلا چھوٹا سا اسرائیل سالانہ اتنی ریسرچ آیا کرتا ہے کہ جتنی ہم تمام مسلم ممالک مل کر بھی نہیں کر سکتے۔ یہ جو ہم واٹس ایپ، ٹویٹر، فیس بک، انسٹا اور ہر طرح کی سوشل ایپ، فائور، اپ ورک، یہ جو ہم یوز کرتے ہیں، جن سے ہمارے کاروبار منسلک ہے، جن سے ہمارے روزگار منسلک ہیں، یہ سب بھی تو انہوں نے ہی بنائی ہیں، کچھ اسرائیل نے اور کچھ غیر مسلم نے۔ لیکن ہم مسلمانوں نے کیا بنایا؟ ہم نے کچھ بھی نہیں بنایا۔ تو پھر ہم یہ امید کیوں لگا رہے ہیں کہ دنیا کی سپر پاور ہمارے حق میں بولے، جب اسے پتا ہے کہ ان سے ہمیں کچھ بھی نہیں ملنے والا، جو ملے گا وہ اسرائیل سے ملے گا، وہ ہمارے ساتھ کنٹریبیوٹ بھی کرے گا اور وہ ہمیں آگے بھی لے کر جائے گا۔ لیکن ہم مسلم ممالک کیا کریں گے؟ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اسپیشلی ہم پاکستانیوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، کھانے کو کھانا مل رہا ہے، بجلی بھی تھوڑی بہت مل جاتی ہے، گیس بھی آ ہی جاتی ہے، صاف پانی نہ صحیح، گندا پانی صحیح، لیکن آ تو رہا ہے، بس سب کچھ ٹھیک ہے، پتہ نہیں لوگ کتنا واویلا کیوں مچاتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں آج ہم دنیا سے بہت پیچھے ہیں، جسے ہم جتنی جلدی سمجھ لیں اتنا ہمارے لیے بہتر ہے۔ خیر، یہ میرا ایک نظریہ تھا جس سے آپ بے شک اختلاف کر سکتے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں اپنے تعلیمی نظام کو پوری طرح سے اب بدلنے کی ضرورت ہے، پھر چاہے وہ مدرسے کی تعلیم ہو یا پھر اسکولز کی تعلیم۔ آپ دیکھیں کہ آج تک دنیا میں جس قوم نے ترقی کی ہے اس نے صرف اپنے علم کی بدولت ہی ترقی کی ہے، کیونکہ علم ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو شعور بھی دے سکتا ہے، آپ کو مال و دولت بھی دے سکتا ہے، آپ کو آرام و سکون بھی دے سکتا ہے۔ ہمیں اگر اپنی پریشانی، اپنی غربت کو ختم کرنا ہے تو ہمیں اپنے تعلیمی نظام کو پوری طرح سے بدلنا ہوگا، تاکہ وہ ہمیں ایسے نوجوان بنا کر دے جو ہمارے کام آ سکیں، نہ کہ غلام پہ غلام بنا کر دے۔ اگر آپ کو میری بات بری لگی تو میں بہت معذرت چاہتی ہوں، لیکن حقیقت یہی ہے جسے ہم جتنی جلدی تسلیم کر لیں ہمارے لیے بہتر ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایک امپیکٹ فل انفارمیٹیو ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔